بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج 27 دسمبر ہے۔ آج کے حوالے سے سب سے پہلے جو ہم بات کرنا چاہیں گے وہ ہے دختر مشرق اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو آج ہم سے بچھڑے 15 سال بیت گئے۔ باپ کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، 2 بھائی قتل ہوئے، بدترین آمریتیوں کا سامنا رہا، جلاوطنی کے دکھ بھی جھیلے، لیکن جمہوری جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ یہ تعارف ہے دختر مشرق کا لقب پانے والی بے نظیر بھٹو کا، جنہیں عالم اسلام میں پہلی خاتون سربراہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ پاکستان کی 2 بار وزیر اعظم رہنے والی اس بلند حوصلہ سیاسی رہنما کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری اور کراچی گرامر اسکول سے ابتدائی تعلیم کے بعد ہارورڈ اور آکسفورڈ وہ درسگاہیں ہیں جہاں سے انہوں نے پولیٹیکل سائنس اور بین الاقوامی قوانین میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 1988 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی کے بعد بے نظیر بھٹو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ تاہم 18 ماہ بعد ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ نومبر 1993 میں بے نظیر بھٹو ملک کی دوسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئیں، لیکن 1996 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی نامزد صدر نے حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ مبینہ انتقامی کارروائیوں کے بعد بے نظیر بھٹو نے جلاوطنی اختیار کی۔ تاہم 2007 میں انہوں نے پاکستان واپسی کا اعلان کیا اور جان کا خطرہ ہونے کے باوجود 18 اکتوبر 2007 کو کراچی پہنچیں، جہاں ان کے استقبالی جلوس پر دھماکوں میں سینکڑوں افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم رہنے والی واحد خاتون بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا۔ آج ان کی 15ویں برسی ہے۔ بے نظیر بھٹو کی برسی میں شرکت کے لیے ملک بھر سے جیالوں نے شرکت کی اور گھڑی خدا بخش آنے کا یہ سلسلہ جاری رہا اور اب بھی جاری ہے، اور سخت سردی کے باوجود بھی رات گئے لوگ جو ہیں بھٹو خاندان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ تعارف تھا دختر مشرق شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا، جن کی آج 15ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ بہرحال ناظرین، اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ کے برائے امور شرقی اقبال سان صاحب۔ السلام علیکم اقبال صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ اقبال صاحب، میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ سر، آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 15ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ آپ میرے خیال میں گھڑی خدا بخش میں موجود تھے۔ کیا منظر دیکھا آپ نے؟ جیالوں کی کتنی بڑی تعداد موجود رہی اور کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سیاسی جدوجہد ڈالی ہے اور کی سیاسی زندگی پر جی جی، اچھا مجھے بتائیے گا کہ شدید سردی بھی رہی لیکن پھر بھی جیلوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نظر آئی، اور ایک طویل خطاب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کیا۔ بڑی انہوں نے جو یادیں تھیں پرانی اور تمام چیزیں ان کا ذکر کیا۔ کیا کہیں گے خاص طور پہ اب جب کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وزیر خارجہ بھی ہیں اور اپنے نانا کی طرح وہ مختلف UN کی کانفرنسز اور تمام چیزوں میں ہمیں تقاریر بھی کرتے نظر آتے ہیں، آج جذباتی بھی نظر آئے تھوڑا سا، ایک ماں کی یاد میں اتنا بڑا ایک طویل خطاب کرنا، کیا فرمائیں گے آپ؟ ان کو یہ کہا کہ جی اچھا اقبال صاحب، ہم آپ سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی آواز ہم تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی ہے،
تو ہم آپ سے دوبارہ رابطہ قائم کر رہے ہیں تاکہ آپ سے ہم براہ راست جو ہے وہ واضح طریقے سے بات کر سکیں. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج گھڑی افتاب بخش میں جو ہے ایک جلسے کا بھی انعقاد کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, اور جس طریقے سے 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا, اس پہ مختلف جو ہے تحقیقات بھی ہوئیں, لیکن اس کے بعد بھی ملزمان کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا. جی اقبال خان صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, سوری آپ کی میری لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. جی میں سمجھتا ہوں کہ آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے جو طویل ایک اسپیچ دی ہے, انہوں نے جہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا, جہاں اپنی ماں کو خراج عقیدت پیش کیا, وہاں کارکنوں کو بھی سراہا, اور ساتھ ہی اپنے سیاسی جو مخالف تھے ان کو اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ بھائی خدا کے لیے آئیں اور ملک کے لیے, ملک کو آگے بڑھانے کے لیے آگے بڑھیں اور بیٹھ کر بات چیت کریں تاکہ ملک کے جو مسائل ہیں اس کو ہم حل کر سکیں. ساتھ ہی انہوں نے ایک پالیسی اسپیچ دی ہے وزیر خارجہ کی حیثیت سے, تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت مؤدبانہ جو اسپیچ تھی, بڑی زبردست بردبار اسپیچ تھی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک تعریف کے قابل آج انہوں نے گفتگو کی ہے, اور بہت طویل عرصے کے بعد چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنی طویل ایک اسپیچ دی ہے جس میں تمام پہلوؤں کو لے کر وہ چلے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ورکر کے لیے کافی ہے. وہاں جو موجود ورکر تھے وہ اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے آج ایک پالیسی اسپیچ دی ہے جو ایک وزیر خارجہ کی حیثیت سے انہوں دینی چاہیے تھی. اچھا سر, آزادی صحافت پہ بھی بات کی گئی, اور خاص طور سے آمریت کو شکست دے کر جس طرح جمہوریت کو بحال کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے, اس پہ بھی بات کی گئی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ سمجھتے ہیں اس وقت آزادی صحافت ہے ملک میں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جو 3-4 سال کا عرصہ گزرا ہے وہ صحافی برادری کے لیے اور صحافت کے بہت 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 جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا نہیں رہا اس کا جو عمل رہا ہے پچھلا ماضی میں. لیکن اس بار میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو صورتحال ہے وہ اس میں کافی بہتری آئی ہے, اور آہستہ آہستہ اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے, اور صحافی برادری میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 5-4 سال کے مقابلے میں بھی کافی مطمئن نظر آتی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ مطلب جس طریقے سے ایک سردی کی وجہ سے شاید یہ سمجھا جا رہا تھا کہ کارکنوں کی بڑی تعداد نہ پہنچ پائے, رات سے یہ سلسلہ جاری تھا, اور اس وقت کیا پوزیشن ہے وہاں کی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں خود بھی رات 3 بجے لاڑکانہ پہنچا ہوں. رات ہم نے اسٹے کیا, اور لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستان سے قافلے آتے ہیں, اور لاڑکانہ میں جہاں جہاں سہولت جو پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں ان کے تعلق بھی ہوتے ہیں ہر شہر میں, ہر صوبے میں. تو جہاں جہاں جن کے تعلقات تھے, جو ہوٹل میں رہ سکتے تھے, جو اپنے ریسورسز یوز کر کے رہ سکتے تھے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں. اور بہت سارے جو قریب کے شہر ہیں, ہم جیسے کہ ہم کہیں سکھر, مورو, میرپور خاص, سیون, دادو, مہر, یہ لوگ صبح کے بعد نکلتے ہیں اپنے گھروں سے, قافلے کی صورت میں شامل ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد, اور میری اپنی رائے یہ ہے کہ ماضی کے جتنے بھی جلسے ہوئے ان کے مقابلے میں آج اتنی سردی کے باوجود, نامناسب جو ہے نا پیٹرول مصنوعات کی مہنگائی اور دیگر مہنگائی کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور بھٹو خاندان سے عقیدت رکھنے والا شخص, جو ڈیموکریسی سے جو پیار کرنے والا شخص جو سارا موجود تھا, اور بہت بڑی تعداد تھی, بہت فقیر المثال خراج عقیدت پیش کیا گیا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو. اچھا سر, روٹی کپڑا مکان کی بھی بات کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے, لیکن ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہے اس پہ قابو پانے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کس طریقے سے قابو پایا جائے گا؟ اس وقت غریب عوام جو ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اصل میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مہنگائی نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ جی صورتحال بہت بہتر تو شاید جھوٹ ہوگا, اور اگر میں یہ کہوں کہ بہت زیادہ خراب ہے تو اس میں ماضی کی جو ہم نے غلطیاں ہم نے بھگتی ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس میچ پر ہے, جن کو تحریک انصاف کے دوست چور 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 کا نعرہ لگا کر انہی لوگوں نے ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو ہوں, محترمہ بے نظیر بھٹو ہو, 2 ادوار ان کے تھے, آصف علی زرداری کے ٹائم میں میاں صاحب کے 2 ادوار تھے, یہی وہ لوگ تھے جو ماضی میں اس ملک کو چلا رہے تھے, لیکن اس ملک اس نیچ پر کبھی بھی نہیں پہنچا تھا جو انہوں نے 4.25 سال میں جس نیچ پر ملک کو پہنچا دیا, جس سے نکلنا میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن تو نہیں ہے, مشکل ضرور ہے, اور ان مشکل حالات کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. اور اس نامناسب حالات ہے میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں یہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے کہ کون ایسے شخص ہے. دیکھیں یہاں وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کا ڈاکٹر صاحب اگر ہم غور کریں دیکھا جائے تو 2 بار ایسا ہوا, ایک بار 18 مہینے
اور ایک بار 36 مہینے کا اقتدار بےنظیر بھٹو کو اقتدار سے الگ کیا گیا، اور ایک بار ایسا 2 بار ایسا ہو کہ میاں صاحب کو اقتدار سے الگ کیا گیا۔ شہید محترمہ بےنظیر بھٹو کو بھی شہید کرنے کے بعد ہم نے اس ملک میں سڑکوں پہ جو ایک میں سمجھتا ہوں جو آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ جس طرح ایک میں سمجھ جہادی تنظیمیں یا ایکسٹریمزم تنظیمیں جو ہوتی ہے جس طرح ملک کو جو ہے بلاک کرتی ہیں، سڑکوں پر نکلتی ہیں، پی ٹی آئی نے وہ والا طرز عمل اڈاپٹ کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں دیکھیں اگر ہم غور کریں تو 4 اقتدار، 2 میاں صاحب کے اور 2 محترمہ بےنظیر بھٹو کے، اور ساتھ ایک شہید محترمہ بےنظیر بھٹو کی شہادت، لیکن ہم نے کبھی بھی ملک سے آگے نکل کر کوئی بات نہیں کی، ہم نے ہمیشہ ملک کی بات کی ہے۔ جب لاڑکانہ میں شہید محترمہ بےنظیر بھٹو کی شہادت کے بعد نامناسب نعرے لگائے جا رہے تھے تو وہیں آصف علی زرداری صاحب نے ودن سیکنڈ اس نعرے کو وہیں پر ختم کیا اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے۔ یہاں تو یہ ہوا کہ اقتدار سے عمران خان الگ کیا ہوئے، ان کو تو جو ہے نا وہ کبھی کہتے ہیں پاکستان کے اوپر ایٹم بم گرا دیا جائے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جی ان کو لائن لگا کے ان کو گولیوں سے اڑا دیا جائے۔ عجیب صورتحال اس ملک میں انہوں نے کریٹ کر دی ہے۔ آیا کہ اپنے دور میں انہوں نے پونے 4 سال کے دور میں جو ملک کا ستیہ ناش کیا، بات یہاں ختم اگر کر دیتے، ملک کو سیاسی ڈگر پر چڑھنے دیتے، ایک عدم اعتماد کے ذریعے ان کو نکالا گیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک جو ہے صحیح ڈگر پر چڑھتا تھا۔ لیکن کیونکہ ملک کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ سمجھانے کے دیکھیں جی ملک ڈی اسٹیبلائز ہوگا، لوگ ایک عام آدمی بھی اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے، ملک کو تہس نہس کیا جا رہا ہے، ملک کو پوری دنیا میں یہ بتایا جا رہا ہے، خود بتا رہے ہیں جی پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، خود بتا رہے ہیں جی ہمارے ایٹمی اثاثے خطرے میں ہیں، پتہ نہیں اور کیا کچھ یہ کرنے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ کون ملک کا دشمن ہے اور کون ملک کا وفادار ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اقبال خان صاحب، آپ نے پروگرام کی وقت نکالا۔ ناظرین، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور معاون خصوصی برائے ضلع امور شرقی اقبال خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اب کچھ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ چودھری فواد چودھری جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وائٹ پیپر نکالا جائے گا اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے وائٹ پیپر جاری کرے گی۔ ماہرین جو ہیں ان کی تجاویز کی روشنی میں یہ پیپر جاری کیا جائے گا، اور یہ بھی کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ مارچ اپریل میں انتخابات ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ناظرین، اب ایسا کچھ لگتا ہے کہ شاید 11 جنوری کے بعد جب اعتماد کا ووٹ لیا جائے اور اس کے بعد اگر اعتماد کا ووٹ قاف لیگ لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، یعنی چودھری پرویز الہی، اور اس کے بعد پھر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، تو یا تو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس سے پہلے کوئی اعلان بھی آ سکتا ہے یا کوئی ایسی بات ہو جائے، اور پھر یہ بات کہنا ہے کہ عمران خان اگر مارچ اپریل میں دیکھ رہے ہیں یعنی الیکشن ہوتا ہوا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہوگی، کوئی بات چیت بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں راجہ خرم نواز صاحب، جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم راجہ صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا سر کہ اب جبکہ اب 11 جنوری کا انتظار کیا جا رہا ہے، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس سے پہلے کوئی اعلان آ جائے یا حکومت پہ پریشر کریٹ ہو جائے، کیا کہتے ہیں سر؟ اب بھی امید کی جا رہی ہے کہ مارچ اپریل میں الیکشن ہو جائیں گے یا اسی طرح ٹائم نکلتے نکلتے بعد وہی اکتوبر تک جائے گی؟ دیکھیں جی، ویسے تو سارا ملک ہی اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو الیکشن تو بہت ضروری ہیں اور ہونے بھی چاہیے، اور یہ تو ہمارا آپ کو پتہ ہے ایک بیانیہ بھی ہے عمران خان صاحب کا کہ اگر ہمیں سب پارٹیوں کو واپس عوام کے پاس جانا چاہیے اور عوام کو ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو معاشی حالات اس وقت ملک کے ہو چکے ہیں اور جس طرح ملک کی عوام مہنگائی کی چکی کے اندر پس رہی ہے، تو اس کا بہترین حل یہی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاشی حالات اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں، تو اس کا حل تو یہی ہے کہ الیکشن ہو جائیں، اور ہماری تو یہی کوشش ہے کہ مارچ اپریل تک جنرل الیکشن ہو جائیں۔ اچھا، لیکن امید تو ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اتنے آرام سے اپنے ٹینیور سے پہلے جو ہے الیکشن کا اعلان کر سکے گی، جبکہ ان کے پاس اکثریت موجود ہے اس وقت اور کچھ بھی ہے، مطلب حکومت کر رہے ہیں اور
کسی بھی صورت اپنی وقت سے پہلے جو حکومت نہیں چھوڑنا دیکھیں جی، چاہیں جو گے؟ حالات ہیں اس وقت وہ بے شک مطلب اقتدار کا، آپ کو پتا ہے کہ اقتدار کی کرسی سے تو کوئی بھی آسانی سے نہیں اترتا. اگر وہ اس کو اپریل تک، مارچ اپریل تک نہیں کرواتے تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ملک کے معاشی حالات ہیں وہ اس طریقے سے ہو چکے ہیں کہ ہماری تو اب سبزیاں اور باقی روزمرہ کی اشیاء جو اس وقت پورٹ کے اوپر پڑی ہیں، ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. اور ایک آپ نے سنا ہوگا جو ہمارے معاشی ماہرین بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف بھی نہیں چاہتا کہ اب کوئی مذاکرات ان کے ساتھ کریں جو ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے، وہ صرف اسی وجہ سے کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ نئی گورنمنٹ آئے، جو گورنمنٹ مطلب استحکام پیدا ہو، جو یہ سیاسی استحکام ملک کے اندر ہونا چاہیے، اور تبھی وہ بھی بات چیت کریں، اور جو ہمیں انہوں نے قرض کی شرائطیں جو بھی ہے وہ تاکہ ملک اس مشکل حالات سے گزر سکے. لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ عوام میں نہیں جانا چاہ رہے. اس وقت ان کے دل میں ایک ہی خوف ہے، اور وہ ان کو پتا ہے کہ عوام میں جائیں گے اور عوام ہمارا کیا حال کرے گی. اور اسی کو لے کے تو یہ الیکشن بار بار ڈیلے ہو رہے ہیں، نہ صرف لیکن سر جنرل الیکشن، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ بات کرتے ہیں مارچ اپریل کی، تو مارچ اپریل کا تو مطلب یہ ہوا کہ دسمبر میں حکومت ختم ہونی چاہیے، تب جا کے مارچ اپریل میں انتخابات ہوں گے نا سر؟ جی اتنی جلدی تو لگتا نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ تو ابھی چل رہی ہے نا سر. آپ مطلب کیسے یہ امید کر رہے ہیں؟ یا فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی عمران خان کو نظر آ رہے ہیں الیکشن؟ دیکھیں جی، اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کس طرح کرنا ہے. ملک کے جو حالات ہیں، جس طریقے سے عوام جو مشکل سے گزر رہی ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کا ایک واحد راستہ تو یہی ہے. اور ہماری تو یہی خواہش ہے کہ جلد سے جلد جنرل الیکشن اناؤنس ہو جائیں. اور جنرل الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں تو ایک استحکام، سیاسی استحکام پیدا ہوگا، اور جو بھی گورنمنٹ بنائے وہ آ کے اس کے معاشی حالات کو بھی ٹھیک کرے. باقی بھی ملک کے اندر جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو چکی ہے اور ایک دہشت گردی کی جو لہر دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے، تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں اس کے علاوہ تو ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم بغیر الیکشن کے ہم اس ملک کو ٹھیک کر سکیں یا اس کو آگے لے کے جا سکیں. تو اگر یہی حالات رہے تو اگر یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ فرض کریں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کروانا چاہ رہے اگر الیکشن، تو چلیں اکتوبر میں تو ہوں گے، لیکن جب بھی الیکشن ہوں گے یہ چیز ان کے اوپر بالکل واضح ہو چکی ہے کہ عوام ان سے بدلہ ضرور لیں گے اور یہ دوبارہ آنے والے نہیں. تو یہ اپنی مارداڑ کاٹ رہے ہیں، اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن ملک کی ان کو کوئی فکر نہیں، پاکستان کی عوام کی ان کو کوئی فکر نہیں. اچھا سر، پنجاب کا سمجھتے ہیں آپ بحران، جو سیاسی بحران اس وقت چل رہا ہے، یہ اب حل ہو پائے گا یا 11 جنوری تک جو ہے وہ 11 جنوری کے بعد چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے پائیں گے؟ دیکھیں جی، انشاءاللہ ہمارے لوگ بالکل پورے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے مسلم لیگ کے لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اعتماد کا ووٹ آپ کو پتا ہے وزیر اعلیٰ جب بنے تو اس وقت بھی ان کے لوگ پورے تھے، اس وقت بھی یہی کہہ رہا تھا وہ نہیں بنیں گے وزیر اعلیٰ. تو اعتماد کا ووٹ بھی وہ لیں گے، اور وہ انشاءاللہ جو ہم نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے اسمبلیوں کی وہ بھی انشاءاللہ وہ ضرور کریں گے. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. راجہ خرم نواز، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، ممبر نیشنل اسمبلی اور رہنما پاکستان تحریک انصاف راجہ خرم نواز ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو کراچی میں انتخابات، بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہے جو کہ سندھ کے شہری علاقوں میں ہونا ہے، اس حوالے سے مختلف خدشات کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید جو خط لکھا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے ایم کیو ایم کی درخواست پہ، کیونکہ حلقہ بندیاں اور جو یعنی مردم شماری ہے اس کے بعد حلقہ بندیوں کو درست کرنے کا سلسلہ ہے، اور اس حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کی ایک درخواست جو کہ سندھ حکومت کو دی گئی ہے، اور سندھ حکومت نے آگے یہ خط لکھا ہے کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ ایک دفعہ پھر ملتوی کیے جائیں تاکہ حلقہ بندیوں کو درست کیا جائے. کیونکہ اسلام آباد میں جس طریقے سے بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کیا گیا، تو اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ شاید کراچی میں بھی بلدیاتی انتخابات ایک دفعہ پھر ملتوی کیے جائیں.
کیونکہ حلقہ بندیوں کو درست ہونے میں کچھ وقت لگے گا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ غیر معینہ مدت کے لیے یہ انتخابات ملتوی کیے جائیں تاکہ حلقہ بندیوں کو درست کر کے اس کے بعد ان بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہو۔ ساتھ ساتھ ناظرین ہم بات کریں گے وفاق کے حوالے سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ اب جب کہ ملک کے جو اس وقت معاشی حالات ہیں ان کو کس طریقے سے بہتر بنایا جائے گا، دوسری جانب پنجاب اسمبلی یا پنجاب میں جو اس وقت آئینی بحران اور سیاسی بحران ہے اس سے کیسے نمٹا جائے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور ممبر پروونشل اسمبلی ہیں شفیق گجر صاحب۔ السلام علیکم شفیق گجر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر۔ جی وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جناب۔ شفیق گجر صاحب کیا کہتے ہیں سر، پنجاب میں جو صورتحال ہے اور جس طریقے سے چودھری پرویز الہی کو ایک دفعہ ڈی نوٹیفائی کیا گیا، اس کے بعد عدالتی احکامات آئے، اب کیا سمجھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کامیاب ہوگی پنجاب کو اپنے کنٹرول میں کرنے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ بھائی۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ کامیاب یا ناکامی کی بات نہیں ہے، صرف اور صرف یہ جو اسمبلیاں بنتی ہیں، الیکشن میں جو لوگ آتے ہیں ان کو 5 سال کا ایک وقت دیا جاتا ہے اور اپنی کارکردگی دکھانے کا ایک وقت دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جب جس کا دل جو چاہے کہہ دے کہ جناب یہ اسمبلیاں توڑ دیں اور توڑنے کے بعد آپ الیکشن میں آ جائیں دوبارہ۔ پہلی بات ہے جو ہماری معیشت کا جو حال 3.5 پونے 4 سال میں جو خان صاحب نے کیا، اس سے جو حالات ہمارے جو پیدا ہوئے ہیں، جو ہم نے اپنے گلے میں ایک بہت مشکل ترین وقت اپنے گلے میں ڈالا ہے صرف اس لیے کہ پاکستان کو بچانا ہے، ہماری پارٹی نے اپنی قربانی دی ہے۔ تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ جیت اور ہار کی بات نہیں ہے، جو گورنر صاحب نے بالکل وقت دیا اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، کیونکہ جب یہ خود بات پہلے کرتے ہیں کہ ہم نے اسمبلی توڑنی ہے، ان کے تقریباً پرویز الہی صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی خود کہا ہے کہ 99% لوگ جو ہے وہ اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہیں۔ تو جب کسی کو زبردستی اس معاملات میں لایا جائے تو جب یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے، تو اس لیے یہ بعد میں انہوں نے جو کھیل کھیلا اس کے بعد جو نوٹیفائی کیا گیا، جو عدالت نے ان کو ٹائم دیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ دیکھیں عدالت نے کیا ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن اصل میں یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح کہ یہ فیصلہ یہ تو نہیں کہ وہ ڈی نوٹیفائڈ کیا گیا، جو لیٹر ہے اس کو بھی خارج کر دیا گیا اور وقت دے دیا گیا۔ اچھا سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ ممبر پروونشل اسمبلی بھی ہیں، مجھے بتائیے گا کہ جب گورنر کی جانب سے، گورنر بھی آپ کی پارٹی کا ہے سر، اور گورنر کی جانب سے جب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جا ہی رہا تھا تو پھر تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کی کیا ضرورت تھی سر؟ یہ دیکھیں وہ تو پارٹی کی طرف سے کرائی گئی تھی اور پارٹی جو تمام پی ڈی ایم کی پارٹیاں ان کا ایک فیصلہ تھا کہ ہم نے یہ تحریک عدم اعتماد بھی جمع کروانی ہے۔ تو جب یہ اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ دیا گیا، اعتماد کے ووٹ کی ایک تاریخ دے دی گئی، تو اس کے بعد ہم باقاعدہ ہم نے وہ عدم اعتماد کی جو تحریک اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ وہ ہمارا ایک حق تھا۔ تو اس لیے سارا یہ کھیل کھیلا گیا نا۔ تو جب اعتماد کے ووٹ کا مقصد اب بھی تو اعتماد کا ووٹ لینا ہی پڑے گا نا۔ میرا آپ سے سر سوال یہ، دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں سر، تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کا ووٹ لینا، گو کہ دیکھنے میں ایک ہی چیزیں لگتی ہیں لیکن ہیں بالکل مختلف چیزیں۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں کیا قاف لیگ والے بھی آپ کو ووٹ دے دیں گے؟ دیکھیں یہ ہم نے تو اپنا یہ دیکھیں ہمارے پاس 180 ممبر موجود ہیں، اور دوسری بات ہے یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ 99% جو لوگ ہیں وہ اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہیں، تو ہم نے یہ بالکل ہماری امید تھی کہ وہ ہماری طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یا تو وہ ووٹ ہی نہیں دیں گے یا پھر ہمیں ووٹ دیں گے۔ تو سیدھی سی بات ہے کیونکہ اسمبلی کے تو سب حق میں ہے نا کہ اسمبلی باہر ہے، اور 2 4 5 ماہ جو رہتے ہیں یہ 6 7 ماہ، اس میں کوئی نہ کوئی کارکردگی۔ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا، یعنی پارٹی کی رائے کے خلاف جو ہے، یعنی پارلیمانی پارٹی میں جو ریزولوشن منظور ہو جائے اس کے خلاف تو کوئی ممبر جا کے اپنے ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا نا، یعنی قاف لیگ کے 10 ممبران جو ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے ممبران جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد میں آپ کو سپورٹ تو نہیں کرتے نا۔ آن پیپر ان کے پاس چاہے فزیکلی بندے پورے نہ ہوں، آن پیپر تو ان کے پاس بندے پورے نا سر، اس کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ تحریک عدم اعتماد جمع کرانا ایک غلطی ثابت ہوئی؟ نہیں غلطی ثابت نہیں ہوئی بھائی، اس میں یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جمع کرے، ہمارے ممبر تو پورے تھے، ان کے ممبر ہی پورے نہیں ہونے تھے، ان کو پورا اس پہ یقین تھا کہ ان کے ممبر پورے نہیں ہونے تھے۔ اس کے یہ ثبوت انہوں نے واضح طور پہ دے دیا کہ اعتماد کا ووٹ انہوں نے نہیں لیا، اور جو آئینی بحران پیدا کیا، اگر ان کے پاس ممبر پورے ہیں اعتماد کا ووٹ لیں اور یہ سارے معاملات کو فارغ کریں اور اسمبلی توڑیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ایسا ہی معاملہ ہے تو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو توڑ دینا چاہیے
ادھر تو ایسی پوزیشن ہی نہ ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں سر، میری اس پہ بڑی طویل ڈسکشن مختلف رہنماؤں سے ہوئی. انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں ایک ساتھ ساری چیزیں ہوں تاکہ الیکشنز جو ہیں وہ 570 یا کتنی سیٹوں پہ ایک ساتھ اناؤنس ہو. ہم الگ الگ اس طریقے سے نہیں جائیں گے. اس قومی اسمبلی میں کتنے لوگوں نے استعفیٰ دیا ہوا ہے، 10 کر کے الیکشن کرا دیتے ہیں، اس میں نتائج دیکھ لیتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، ہمارے استعفے قبول نہیں کر رہے ہیں. نہیں استعفے تو دیکھیں جائیں، وہ اسپیکر صاحب نے تو 12 دفعہ ان کو نوٹس بھیجا ہے کہ بلایا ان کو کہ آئیں اپنا وہ تصدیق کریں کہ آپ نے استعفے دیے ہیں، کیونکہ استعفیٰ تو اپنے ہاتھ سے لکھ کے دینا چاہیے تھا نا. وہ تو انہوں نے عمران خان صاحب کو استعفے ایک ٹائپ کے استعفے دے دیے انہوں نے، اور وہ ایک کھیل کھیلا گیا ہے. لیکن اگر وہ تصدیق ہی نہیں کرنے آتے، ان کے خود ممبر آگے کہتے ہیں کہ ہم نے استعفے نہیں دیے، ہم سے زبردستی لیے گئے. اور سر تو پنجاب اسمبلی میں آپ قاف لیگ کی سپورٹ کے بغیر بنا سکتے ہیں حکومت؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے یہ آپ کو جنوری میں سمجھتا ہوں 15 تک آپ کو یہ چیز تمام واضح ہو جائیں گی. اچھا، یعنی قاف لیگ کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے؟ چودھری شجاعت حسین نے یہ یقین دہانی کرا دی آپ کو کہ قاف لیگ کے 10 ممبر چاہے چودھری پرویز الہی ساتھ چودھری شجاعت صاحب تو جمہوریت کے ساتھ ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ تمام سسٹم کو بہتر طریقے سے چلنا چاہیے، عوام کی خدمت کرنی چاہیے. ہمارے قائدین کا بھی یہی خیال ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا بالکل ایک ہی خیال ہے کہ اگر یہ 7-8 ماہ رہتے ہیں تو اس میں کافی ساری بہتری کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ مردم شماری کے حوالے سے ہے، اور کافی ایسی چیزیں موجود ہیں جو پارٹیاں اس پہ اتفاق نہیں کر رہی تھی. تو ان کا اتفاق ہے کہ پہلے مردم شماری بھی ہو، حلقہ بندی بھی ہو، اس میں کو بہتر طریقے سے، یعنی کہ ابھی تک یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن تو ان کو پسند ہی نہیں ہے، تو یہ کس سے الیکشن کروانا چاہتے ہیں؟ کل کو ہارنے کے بعد بھی یہ یہی کہیں گے نا کہ جناب یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں چودھری پرویز الہی جمہوریت کے ساتھ نہیں ہے، چودھری شجاعت حسین ہے صرف؟ نہیں، چودھری پرویز الہی سے اگر جمہوریت کے ساتھ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں ان کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تھا. جمہوری لوگ تو اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں نا، تو ان کو لینا چاہیے تھا. سر وہ کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ میں تھوڑی اسپیکر ہے کام اجلاس بلانا، وہ اجلاس بلائی تو اسپیکر. نہیں سر، اجلاس دیکھیں وہ باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے، اجلاس تو اسپیکر نے بلانا ہے. اسپیکر کن کا؟ ان کا ہی ہے نا. تو اجلاس تو چل رہا تھا، اجلاس میں وہ لے سکتے تھے اعتماد کا ووٹ. اب بھی تو انہوں نے لینا ہی ہے. اب عدالت میں تو انہوں نے پابند کیا ہے نا کہ ووٹ لیں آپ اعتماد کا. آگے وہ ٹائم دیں گے، مجھے لگتا ہے کہ 11 تاریخ ہے، 11 کے بعد شاید کو ٹائم لمٹ ٹائم دیں کہ آپ کو 5 دن میں، 4 دن میں، 2 دن میں اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. تو پھر بھی تو لینا ہے نا. اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے، ناکام ہو جائیں گے؟ کیونکہ اب تو تعلقات بہتر لگ رہے ہیں چودھری پرویز الہی اور پاکستان تحریک انصاف کے، خاص طور پہ مونس الہی جو کردار ادا کر رہے ہیں، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید اب جو اختلافات ہو گئے تھے، جو ان کے ایک بیان اور انٹرویو سے سامنے آئے تھے، اب اس میں کمی آئی ہے. بلکہ چودھری دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے چودھری برادران کو، یہ مثلا یہ وقت کے ساتھ چلتے ہیں، وقت کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنا فیصلہ تو خود ہی انہوں نے کرنا ہے. لیکن اگر نہ بھی آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے. اچھا، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ نہ لینے کی وجہ سے پھر یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو پائیں گی، یا ان کو تحلیل نہیں ہوں گی، ڈی نوٹیفائڈ ہوں گے یہ انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب پی ڈی ایم کا بنے گا، اتفاق رائے سے بنے گا. اچھا، تو چودھری شجاعت حسین بھی جو ہے وہ حمزہ شہباز کے نام پہ راضی ہیں، یا یہ کہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ نہیں دوبارہ سے جو ہے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ قاف لیگ سے ہی ہونا چاہیے؟ نہیں، چودھری شجاعت صاحب کی کوئی مطالبہ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جمہوریت کو چلنا چاہیے، ایسے طریقے سے چلنا چاہیے، اسمبلیوں کو چلنا دینا چاہیے، اور لوگوں کے کام ہونے چاہیے. لوگوں کا ابھی جو حالات ہیں جو پورے پاکستان کے، ان میں بہتری آنی چاہیے. جو لوگ الیکٹ ہو کے ہیں ان کو کام کرنا چاہیے لوگوں کے لیے. اچھا، تو یعنی اب جو اعلیٰ عدالت میں بھی جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ جی سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ان چیزوں کو چیلنج کریں گے، تو آپ لوگ اب ویٹ کریں گے یا سپریم کورٹ میں اس میٹر کو لے جایا جائے گا؟ دیکھیں ہم 11 تاریخ انشاءاللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں گے، اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو ہمارا رائٹ ہے، ہم جائیں گے سپریم کورٹ میں جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، شفیق گجر ممبر پروونشل اسمبلی اور رہنما پاکستان نون لیگ جو ہے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اب انتظار کیا جائے گا 11 جنوری کا کہ چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے پاتے ہیں یا نہیں لے پاتے. اور ان کا خیال یہی، امید یہی کرتے ہیں کہ شاید چودھری پرویز الہی جو اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے اور اس کے بعد ڈی نوٹیفائی ہوں گے. بہرحال